90 من بچ گئی، تو 90 من میں نے اسے دے دی۔ ممکن ہے بعض لوگوں کی اس سے بھی اوپر ٹنوں کے حساب سے ہو، تو وہ ذخیرہ اندوزی ہو گئی۔ اب کیا ہو گیا؟ اب وہی چیز اگر ان غریبوں تک پہنچاتی وقت مقررہ پر، وقت متعین پر، وہی گندم جس کا ریٹ 4000 چل رہا ہے، 4500 پڑ رہا ہے، ہر ایک شخص صاحب استطاعت وہاں سے خرید لیتا، اپنے گھروں میں محفوظ کر لیتا، اور وہ جو مشکل وقت آنا تھا 6 مہینے بعد، کیونکہ انہوں نے قحط بنا دینا تھا اور ڈکلیئر کر دینا تھا کہ یہ قحط سالی ہو گئی ہے جی، لہٰذا قحط سالی ہوگی، یہ گندم مل نہیں رہی۔ اب اس کا ریٹ 4000 نہیں ہے بلکہ 7500، 8000، اس سے بھی اوپر۔ ابھی آپ سارے حضرات دیکھ رہے تھے نا، ابھی پچھلے رمضان کے مہینوں میں ریٹ قابو میں ہی نہیں تھا، صبح ریٹ اور ہے، شام کو اور ہے، 2 دن بعد اور ہے، 3 دن بعد ریٹ اور ہے۔ ہوا یہ کہ اس شخص نے 7 مہینے بعد، 6 مہینے بعد ٹیلی فون کیا جی، السلام علیکم، وعلیکم السلام کے بعد عرض ہوئی اکاؤنٹ نمبر دیں، آپ کا 90 من گندم جو میں لے گیا تھا اس کا پیسہ دے دیتا ہوں۔ اب اگر وہ 90 من گندم جو اس نے مجھ سے اٹھائی تھی 6 مہینے قبل، وہ اسی وقت پیسہ دے دیتا، وہ 90 من گندم مارکیٹ میں چلے جاتی، ہر ایک شخص کی دہلیز پہ چلے جاتی، اور یہ قحط سالی نہ ہوتی۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، حضور نے فرمایا جو شخص ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص مال اس نیت کے ساتھ کماتا ہے، فوکس کرتا ہے کہ مارکیٹ میں قحط ہوگا، مارکیٹ میں قحط سالی بنے گی، اور میں یہ اکٹھا کر لیتا ہوں، ان قحط کے دنوں میں مہنگے داموں بیچوں گا، تو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بھی وعیدیں سنائی ہیں، اس شخص کے لیے وعیدیں اٹھائی ہیں جو مال ڈبل کر کے کماتا ہے۔ مثلا 100 کمایا، 100 کی جگہ 200 ہو گیا، 200 کی جگہ 400 ہو گیا، 400 کی جگہ، یہ تو مثالیں دے رہا ہوں، اس سے بھی اوپر کی باتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ جو تاجر، دکاندار ایسا شخص ہوتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے، منافع خور نہیں ہوتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، یہ شخص جب دنیا سے چلا جاتا ہے بروز قیامت کو اٹھے گا، اس کا جو ہے حشر، اس کا مقام نبیوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا، وہ ایماندار تاجر جو اس نیت کے ساتھ اس نے مال کمایا، مال اکٹھا کیا، آگے کرتا رہا کہ یہ حضور کی سنت ہے، تجارت حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے مطابق چلتا رہا، تو اس نے کیا کیا؟ اس کا جو شمار ہے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اس کا شمار جو ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا، ولیوں کے ساتھ ہوگا، لہذا اس تاجر کا مقام بتا دیا گیا۔ اب وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرتا رہا، 7 مہینے تک گندم اکٹھی کرتا رہا مختلف لوگوں سے، اب اس نے ذخیرہ اندوزی کر دی، اب آگے اس نے ذخیرہ اندوزی کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا اور کہہ دیا کہ گندم ختم ہو گئی، اب ہمارے پاس گندم رہی نہیں۔ اب وہ 7 مہینے بعد جہاں 4000 دینا تھا وہ 7000 دیتا رہا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ بولیے، سیدھا جو سوال ہے، کوئی لمبی بات نہیں جی، ناجائز ہے نا۔ اب وہ مال کے لیے تو ناجائز ہے نا، جس نے بیچی تو اس کا تو کوئی نہیں۔ ہاں، یہ بات انہوں نے بڑی قابل غور فرمائی۔ اب وہ شخص جو دینے والا ہے، میں نے دی جی 90 من گندم، اللہ تعالیٰ نے مجھے فہم و فراست عطا کی ہوئی، اللہ نے عقل دی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، مجھے معلوم ہے نا، مجھ سے لے گا، ان سے لے گا، محلے کے 100 بندوں سے لے گا، اس محلے سے لینے کے بعد اگلے محلے چلا جائے گا، کیونکہ 7 مہینے اس نے کام یہی کرنا ہے، گندم اٹھانی ہے اور یہ ذخیرہ اندوزی کرے گا۔ اللہ نے مجھے فہم و فراست دی ہے، میں نے کیا کرنا ہے کہ اس شخص کے ساتھ تعلقی کر دینی ہے، زندگی بھر جب بھی میرے گھر آئے گا، لینے آئے گا، ایسے شخص کو میں نے گندم دینی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، اللہ نے مجھے عقل عطا فرمائی۔ اگر عین اسی وقت میں نے دینا ہے تو عین اسی وقت اسی ریٹ پر متعین دے دیں، یا ایسے شخص کو دیں جو شخص غریب ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کو کہہ دیں سال بعد دے دینا اسی ریٹ پر، یا سال بعد وہ جو ریٹ ہے اگر دینا چاہتے ہو تو دے دو، وہ ایک شک جائز بنتی ہے، مگر اس شخص کے لیے بالکل ناجائز ہے جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، جو مال کو لینے والا ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ 100 بندوں سے 7 مہینے جمع کرے گا مال، ذخیرہ اندوزی کرے گا، اور اس کے بعد جا کر کے آگے جب قحط پڑے گا مارکیٹ میں تو وہ مہنگے دام بیچے گا، لہٰذا یہ ناجائز ہے شرعاً، اور یہ مال جو ہے یہ مال حرام ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ یہ سوال کی وضاحت مجھے اس صورت میں ہوئی، ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا بعد نماز فجر،
وہ سرسری ایک سوال تھا، اس کا جواب دے دیا گیا، مگر جب میں گھر میں پہنچا تو میرے واٹس ایپ کے اوپر یہ پورے کا پورا ایک سوال لکھا ہوا تھا، آ رہا تھا، پورے ایک صفحے پہ یہ سوال تھا۔ تو وہ میں نے غور و فکر کیا، میں نے کہا یہ تو سوال اس نے جو کیا ہے اچھا سوال کیا۔ جب بھی کسی عالم دین سے کوئی بھی مسئلہ پوچھو نا، اس مسئلے کی تہ تک جا کر کے سوال پوچھا جائے، اور ہمیشہ ریٹن میں مسئلہ ہو۔ بعض لوگ ہم سے نکاح کے مسئلے پوچھتے ہیں، طلاق کے پوچھتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو طلاق واقعہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے شارٹ کٹ راستہ استعمال کیا ہے۔ شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتے ہوئے جب ہم سے سوال طلب کیا جاتا ہے، ہم وہ چیز دیکھتے ہیں جو بتاتا ہے ہمیں، اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں طلاق ہو گئی ہے۔ بعد میں جب پورا وضاحت بائی ریٹن لکھا جاتا ہے، جو دو فریقین کو بٹھا کے ان سے بات پوچھی جاتی ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو لہٰذا وراثت کے مسائل ہوں یہ، کیونکہ بڑے ڈیپلی مسائل ہوتے ہیں، کون کون زندہ ہیں، کون کون فوت ہو چکے ہیں، کون کون ان کے ورثاء جو ہیں وہ ان کے قریب تر ہیں، قریب تر جوڑ والے رشتے ہوتے ہیں۔ پہلے قرآن نے اس کو ڈسکس کیا ہے، ذوی الفروض جو 12 لوگ پڑھ چکے ہیں ہم، اس کے بعد آگے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جس نے جو مسئلہ بھی پوچھنا ہے وہ لکھ کر دے، جب وہ بائی ریٹن لکھ کے دے گا، فریقین کو گواہی بنا کے دے گا، تو پھر اس کی مسائل جو ہے وہ ممکنہ طور پہ حل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں فہم و فراست، اس پہ پوری 2 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ جو مسئلہ میں نے بتایا نا سوال والا، 2 گھنٹے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کا انجام کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہاں سے حدیثیں قرآن کی ساری، قرآن کی یہاں سے آیتیں، فرمان مصطفیٰ، صحابہ، یعنی کہ یہ تمام چیزیں وضاحت طلب باتیں کر کے 2 گھنٹے سے بھی اوپر اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مگر میں نے آپ کو شارٹ کٹ مسئلہ اپنے اوپر مثال سمجھاتے ہوئے 90 من 100 من گندم ہوئی، جس میں سے 100 کی 100 میری نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی وضاحت ہو گیا کہ جو ہماری گندم ہوتی ہے اس کا عشر نکالا جی ہاں 10 من جی ہاں، وہ 10 میں نے بتا دیے کہ وہ 10 من بنا، 5 من میں نے اپنے محلے کے استاد کو دے دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سفید پوش ہے، مانگتا نہیں ہے، اور اس کا گزر و بسر جو معمولی جی تنخواہ اس پہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی بجلی کے بل بھی آنے ہیں، گیس کے بل آنے ہیں، دیگر ایکسپینسو ہیں، چاہے کہ وہ کسی سے مانگے، مسئلہ رسول کے اوپر بیٹھ کے مانگ نہیں سکتا۔ میں گیا آرام سے، اس کے گھر کی دستک دی، 5 من اس کو دے دیا، 5 من محلے کے غریبوں کو دے دیا، بقایا جو 90 بچا میں نے اس اندازے کے ساتھ تقسیم کر دیا، اس ذخیرہ اندوز شخص کو دے دیا۔ لہٰذا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا، علماء سے پوچھا، علماء نے میری ہے وہ تسلی کی، اور اس کے بعد میں نے توبہ طائب ہوا، اور آئندہ کے لیے ایسا نہ کرنے پر میں آمادہ ہو گیا، اور آئندہ زندگی کو صحیح راستے پہ چلنے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ تو یہ ہے دین کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ اخوت، اور دین سمجھ، اور جو مسئلہ سمجھ آ جائے اس کے بعد اگر شخص وہ کام کرتا رہے کہ ایک مسئلہ تو پہلے سمجھ نہیں تھا، اب سمجھ آ گیا ہے، اب بات سمجھ چکا ہے، مسائلوں کے ذریعے علماء کے ساتھ نشست کی صورت میں، یہ باتیں علماء سے نشست کی صورت میں ہمیں سمجھ آتی ہیں، ہم علماء سے بیٹھتے ہیں تب یہ باتیں ڈسکس نہ ہوتی تو شاید مسئلہ یہ زیر باس ہی نہ آتا۔ ڈسکس ہو گیا، پوچھا گیا، بائی ریٹن کی صورت میں بھی آ گیا، زبانی مسئلہ پوچھا گیا، تو یہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں نے مسئلہ چاہا بیان کر دیا جائے تاکہ تمام احباب تک یہ روشنی پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین سب کا حامی ناصر۔ اسی مسئلے کا ہے کسی اور مسئلے